الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی درود پاک سارے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا۔ الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا۔ بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ اور بارگاہ حسینیت میں کہ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، غور کیجئے کہ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز پڑھیں تو سر جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ اور خدا نے دین بنایا ہے جن کی الفت کو، وہ نسل غیر نہیں ہے، وہ گھر حسین کا ہے۔ معزز و محتشم علماء کرام، صدر محفل جناب سید صفدر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سید شفقت حسین شاہ صاحب خلیفہ مجاد آستانہ عالیہ جلال پور شریف، جناب پیر سید مسجد کے اندر بیٹھ کے مدینے کے تاجدار کا ذکر کرنے والے غلاموں، آج ہم سب سید الشہداء کانفرنس میں حاضر ہیں۔ میں بالکل مختصر حاضری کے لیے آپ کے سامنے ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی طرح میں بھی پاکستان سے تشریف لائے ہوئے جید علماء کرام کا خطاب سننے حاضر ہوا۔ انشاءاللہ ان سے اکتساب فیض کریں گے۔ صرف ایک دو باتیں گزارش کر کے اجازت دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ذکر امام علی مقام تفصیل سے ابھی آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے علماء کرام سے۔ میں صرف جس طرح مجھ سے پہلے انگلش میں وہ اسپیکر جو تھے وہ فرما رہے تھے کہ یہ تھینکس گیونگ ڈے ہے، یہ یوم شکر ہے، تو ایک شکر کا اظہار کر کے اجازت دوں، لیکن اس سے پہلے اتنا حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری لگواتا چلتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام کی سیرت، اس کے اتنے گوشے ہیں، اتنی جہتیں ہیں، اس سے نکلنے والے نور کے اتنی شعائیں اور اتنی کرنیں ہیں کہ اگر ہم ساری رات بیٹھے رہیں، بلکہ ساری رات کیا مہینوں بیٹھے رہیں، ذکر حسین ختم ہو سکتا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی محبت سے ذکر حسین کرنے والا ہو یا محبت سے سننے والا ہو تو کہیں دور سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت سے قرآن پڑھو، وہ بھی ذکر حسین بیان کرے گا۔ محبت سے حدیث پڑھو، وہ بھی ذکر حسین بیان کرے گی۔ محبت سے دین کی جملہ نصوص اور تفریعات پڑھیں، ان میں بھی ذکر حسین کا پھریرا لہراتا ہوا ملے گا۔
حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. یہ مہر منیر جو ہے اس کے اندر مفتی فیض صاحب نے اس کو ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ وہ مستشرق تھا، اورینٹلسٹ تھا، انگریز تھا، اور اس دور میں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. حاضر ہو کے کہنے لگا کہ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی بڑی شان ہے، نواسہ رسول ہیں، اور اتنا ان کا نام لیتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں. میں مستشرق ہوں، میرا کام ہی ہے مغرب میں بیٹھ کے مشرقی علوم کا مطالعہ کرنا اور خاص طور پہ قرآن کو پڑھنا. میں نے قرآن کا ڈیپلی مطالعہ کیا ہے، اسٹڈی کی ہے، ایک ایک حرف پڑھا ہے، لیکن پورے قرآن میں نہ حسین کا ذکر ملا نہ حسن کا ملا جن کا آپ نام لیتے پھرتے. یہ مہر منیر کا واقعہ. پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہنے لگا پورے قرآن میں نہ حسین کا ذکر ملا نہ حسن کا ملا، تو آپ کیوں ان کا ذکر کرتے ہیں؟ اگر اتنے ہی پیارے ہوتے تو جب حضرت امام علی مقام مدینہ میں موجود تھے اسی وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا، اسی وقت قرآن نازل ہو رہا تھا نا. نجمن 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا. تو اگر اللہ کو پیارے تھے جس طرح آپ کہتے ہیں تو قرآن میں حضرت زید کا نام آ گیا، صحابی ہیں، لیکن حضرت حسین کا نہیں آیا. پیر مہر علی شاہ صاحب مسکرائے اور اپنی جلالی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہوئے جمال کا بھی اظہار فرمایا ارے مستشرق اور اورینٹلسٹ، تجھے کیا خبر، کیا تو نے پورا قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میری جو پاکٹ سائز میں میری جیب میں موجود ہے، قرآن نکال لیا، میں تو ہر وقت قرآن ساتھ رکھتا ہوں. فرمایا تو صرف اورینٹلسٹ ہے، ابھی ایمان کی جاگ نہیں لگی تجھے. اگر وہ لگ جاتی اور پھر قرآن پڑھتے تو قرآن کی نس میں حسین کا ذکر نظر آتا. ابھی ایمان کی جاگ نہیں لگی. کہنے لگا دکھائیں پھر. فرمایا دور کیوں جاتے ہو، قرآن تیرے پاس ہے، پہلے ہی صفحہ کھولو اور پہلا صفحہ کھول کے پہلی آیت پڑھو قرآن کی. اس نے کہا پہلی آیت تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا بس آگے جانے کی ضرورت نہیں، یہیں رک جاؤ، یہیں پہ سٹاپ، ذرا بریک لگاؤ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے بتائیں، یہاں تو نہ حسین کا نام ہے نہ حسن کا نام ہے. فرمایا یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا، یہ ان کو نظر آتا ہے جن کی مدینے والے سے لگی ہوتی ہے. تو کیا فرمایا کہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا، محبت والی آنکھ کو نظر آتا ہے. آپ نے اب توجہ رکھیے گا، آپ نے اس سے پوچھا تجھے علم الاعداد آتا ہے؟ علم الاعداد تجھے آتا ہے؟ اس نے، وہ تو مستشرق ہوتے ہیں، سارے علوم پہ ان کو گرفت ہوتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمان علماء دین کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنے یہ اورینٹلسٹ جانتے ہیں، جتنے یہ مستشرق جانتے ہیں. اس نے کہا میں تو علم الاعداد جانتا ہوں. اس نے پڑھ کے سنا دیا، ابجد حوض ہتی کلے منصافت فرشت سخت دست، پورا پڑھ کے سنا دیا. یہ 28 حروف ہیں، ہر حرف کا ایک ورڈ نکلتا ہے، اس سے عدد جمع کیے جاتے ہیں تو ہر انسان کا راز نکل آتا ہے وہ کیا ہے. اس میں محمد کے عدد کتنے ہیں؟ 92. اور عاشق نے کہا کہ اس میں محمد کے عدد بھی 92 ہیں اور پاکستان کی عدد بھی 92 ہیں. تو یہ پاکستان بھی راز ہے اللہ کا. تو فرمایا علم الاعداد آتا ہے. ایریا کوڈ پاکستان 92. جس بروکلن میں آپ بیٹھے ہیں پہلا ایگزٹ ٹو بروکلن 92. یہ پاکستان کا عاشق بیٹھا ہے. میرے حضور سے علومت فرمایا کرتے تھے میں ان سے محبت رکھتا ہوں جو دو چیزوں سے محبت رکھتا ہے، ایک اسلام سے اور ایک پاکستان سے. یہ میرے مرشد کا فرمان ہے، زندہ باد. تو فرمایا علم الاعداد آتا ہے؟ فرمایا ہاں آتا ہے. فرمایا پھر ذرا عدد نکالو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. اس نے کہا نکالنے کی کیا ضرورت ہے، نکلے پڑے ہیں، 786 ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ذرا آپ آؤ. فرمایا حسن، امام حسن کے عدد نکالو. نکالنے بیٹھ گیا، کہنے لگا 200 لکھتے جائیے، ذہن میں رکھتے جائیے. فرمایا امام حسین کی عدد نکالو، 210. فرمایا حضرت امام حسن کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ 50 ہجری. حضرت امام حسین کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ 61 ہجری. کرب و بلا اس کے عدد نکالو، 261. فرمایا حضرت امام حسین کا تاریخ پیدائش کیا ہے؟ کہنے لگا 4 شعبان ہے. فرمایا اس 4 کو بھی ایڈ کر لو. فرمایا اب جتنے لکھوائے ہیں امام حسن کی شہادت بھی لکھ لو.
حسین کی شہادت بھی لکھ لو، درد و بلا کے ورڈ بھی نکال لو، ان کو جمع کرو۔ پوچھا کتنے بنتے ہیں؟ اس نے دیکھا، پھر اوپر دیکھ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا 786 بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تم کہتے ہو قرآن میں حسین کا ذکر کہاں ہے، حسن کا ذکر کہاں ہے؟ اگر مدینے والے کی محبت میں دیکھنے والی آنکھ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حسین کی پوری داستان موجود ہے۔ دیکھنے والی آنکھ تو لاؤ ذرا، جو گولڑے کے تاجدار کی نظر سے دیکھے، وہ آنکھ تو لاؤ جو امام احمد رضا خان کی نظر سے دیکھے۔ بن عشق محمد کے پڑھے تو قرآن ہے، بن عشق محمد کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا۔ یہ تو عشق کی آنکھ دیکھتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، ایمان والے یہ تو میر علی شاہ صاحب تھے نا، جنہوں نے انصاف کی نظر سے میرے حسین کی سیرت کا مطالعہ کیا، وہ چاہے مستشرق ہی کیوں نہ ہو انصاف والا، جس نے انصاف سے کیا ہے، وہ انگریز بھی میرے حسین کی عظمت کا قائل ہو گیا۔ مسٹر ڈیوڈ انگلینڈ کا مشہور مستشرق ہے، اس نے حضرت امام علی مقام کی سیرت کا مطالعہ کیا تو انصاف سے لکھنے والا تھا، اس کی قلم رک نہ سکی، کہنے لگا no one can be compared with امام حسین in regularity, punctuality and stability۔ کہنے لگا میں نے امام حسین کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، میں انصاف سے بات کرتا ہوں، پوری تاریخ عالم میں ثابت قدمی، پامردی، شجاعت اور وقت کی پابندی میں امام حسین کا ثانی کوئی نہیں۔ یہ مستشرق کہہ گیا، تو یہاں تک تو تھا ذکر امام علی مقام۔ اب آخر میں آخری بات کر کے اجازت دیتا ہوں، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر کبھی۔ آخری بات میں نے آیت پڑھی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، مقتصد بنایا ہے، مڈل کے اندر تمہیں رکھا ہے، وسط میں رکھا ہے، سوبرنس تمہارے دین کو عطا کی ہے۔ یہ جو وسطیت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میں سنیوں تمہیں مبارک دینا چاہتا ہوں، آج ایکسٹریمزم میں آ کے کوئی اس طرف گر رہا ہے بغض صحابہ کی وجہ سے، کوئی ایکسٹریمزم کی وجہ سے بغض اہل بیت کی طرف کی وجہ سے ادھر گر رہا ہے۔ اور جملہ سنیے، محبت کی پل صراط پہ اے سنیوں تم گزر رہے ہو، اس پل صراط محبتوں کی پل صراط سے گزرتے ہوئے کوئی بغض صحابہ کی وجہ سے ادھر گر رہا ہے، کوئی بغض اہل بیت کی وجہ سے ادھر گر رہا ہے، لیکن اس محبتوں کی پل صراط پہ سنیوں تمہیں ایک طرف سے اہل بیت نے تھاما ہوا ہے اور دوسری طرف سے صحابہ نے تھاما ہوا ہے، اور تم در مصطفیٰ کی طرف بڑھتے جا رہے ہو۔ یہی بس آخری جملہ جو اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، یہ جو اللہ کا کرم ہے نا ہمارے اوپر سنیوں پہ، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ میں صرف پڑھی لکھی اخبار جہاں پڑھ کے بات نہیں کر رہا، یہ بات میں کوئی ناول پڑھ کے نہیں کر رہا۔ الحمدللہ عالم اسلام کی سب سے پرانی یونیورسٹی اور سب سے عظیم یونیورسٹی کے چوڑے کھائے ہیں، اور ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے الازہر کے علماء سے سیکھا ہے، پڑھا ہے۔ کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑا ہوں، لیکن الحمدللہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کتابیں بھی پڑھی ہیں الحمدللہ، اور پڑھنے کے بعد جن کی پڑھی ہیں، امام ابن حجر عسقلانی، امام جلال الدین سیوطی، امام شعرانی، امام کمال ابن حمام، ابن دقیق العید، حضرت احمد ابن عطا اللہ سکندری، امام عبد الوہاب شعرانی، حضرت امام علی مقام، حضرت امام شافعی، ان تمام کے دربار پہ حاضری دے کے دعا مانگی ہے کہ حضور جس نظر سے دین آپ نے سیکھا ہے مجھے بھی پلا دیجیے۔ وہاں حاضری دی ہے مصر میں، اور وہاں ان سے یہ دعا کر کے آیا ہوں۔ اور حضرت امام علی مقام کا جو سر انور دفن ہے وہ میری الازہر یونیورسٹی کے بالکل سامنے ایک مسجد میں دفن ہے۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو وہاں حاضر ہو کے اپنے امام کو سلام پیش کرتا ہوں، اور وہاں سے سلام آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور آپ کو مبارک دیتا ہوں سنیوں، وسطیت، مڈلنس، سوبرنس اور ماڈریشن کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کر رکھا ہے۔ بڑے بڑے بد عقیدہ ہیں،
جو اس آگ میں گرتے جا رہے ہیں، تم مدینے والے تک تمہاری نظر ہے اور تم صحابہ اور اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے، اسے نہیں چھوڑنا۔ اور میں راز کی بات بتاؤں، یہ ہم کیوں تھامے ہوئے ہیں؟ کیوں تھامے ہوئے ہیں؟ ذرا کبھی آپ نے غور کیا کہ اہل سنت پہ اللہ کا یہ کرم کیوں ہے؟ کیوں یہ کرم ہے؟ یاد رکھ لیں اور اسے اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، یہ کرم اس لیے ہے کہ ہم الحمدللہ اس سواد اعظم اور اس جماعت میں ہیں جس جماعت کا پہلا فرد جس نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ مولا علی ہے، اور جس کا آخری فرد جس تک ہماری نسب پہنچتا ہے وہ یا نظام الدین اولیاء ہے، یا داتا علی ہے، یا غوث جلی ہے۔ کسی بدعقیدہ مذہب میں کوئی ولی دکھا دے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ جو صحابہ کو گالی دینے والے ہیں نا، نعوذ باللہ، ولی ان میں بھی نہیں ہے۔ جو اہل بیت کو کوسنے والے ہیں، میرا دل جل رہا ہے آج میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ راولپنڈی کا کل سانحہ ہوا، یہ دونوں طرف کی جو ایکسٹریم سائڈز ہیں وہ کل نظر آ گئی۔ ایک نے اس مسجد درار سے اعلان کیا یزید زندہ باد، کل مسجد درار سے اعلان کیا یزید زندہ باد۔ دوسری طرف والے جو ایکسٹریم والے تھے انہوں نے سنیوں کی دکانیں جلا لی۔ یہ بھی شدت پسند ہیں، یہ بھی شدت پسند ہیں۔ سنیوں تمہیں مبارک ہو، تم اولیاء کے دامن میں ہاتھ تم نے دیا ہے، اس لیے انہوں نے شدت سے بچا کے تمہیں محبت کا جام پلا دیا، انہوں نے تمہیں محبت کا جام پلایا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، سید شفقت شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جلال پور شریف سے میرا تعلق ہے اور یہ ان کا پیر خانہ ہے، تو آئیے آپ کو چشتی سلسلے کا یہ جام پلا کے جاتا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اہل سنت پہ کرم کیوں ہے؟ کیونکہ شفقت شاہ صاحب نے ہاتھ دیا ہے پیر سید تنویر شاہ صاحب کے ہاتھ میں، میں نے ہاتھ دیا ہے حضور ضیاء الامت کے ہاتھ میں، سید میر شاہ صاحب نے ہاتھ دیا ہے حضور ضیاء الامت کے ہاتھ میں، جو قادری سلسلے والے ہیں انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ یہ ہاتھ ہمیں جو ہم نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیا ہے نا، یہ ہر قسم کے تعصب سے بچا کے در مصطفیٰ سے جوڑے ہوئے ہیں۔ اور کیسے جوڑے ہوئے ہیں؟ آئیے ایک مثال دیتا ہوں۔ میرا ہاتھ سیدی حضور پیر امین الاسناد شاہ صاحب کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ اپنے والد گرامی حضور ضیاء الامت کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ اپنے سلسلے سے ہوتا ہوا حضرت پیر سیال کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت پیر پٹھان کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت پیر محاروی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ سلسلہ بسلسلہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت امام حسن کا وہ بیٹا خواجہ خواجگاں آفتاب چشت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت حاجی شریف زندانی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت ابو یوسف چشتی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت ابو محمد چشتی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت خواجہ سر سلسلہ چشتیہ حضرت ابو اسحاق شامی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت خواجہ ممشاد کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت خواجہ ابو حبیرہ البصری کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت سدید الدین مراشی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت عبد الواحد بن زید کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت خواجہ حسن بصری کے ہاتھ میں، حسن بصری کا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں، علی المرتضیٰ کا ہاتھ رسول خدا کے ہاتھ میں۔ ان کا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں، اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، علی المرتضیٰ کا ہاتھ رسول خدا کے ہاتھ میں، اور ید اللہ فوق ایدیہم، رسول خدا کا ہاتھ خود خدا کے ہاتھ میں۔ تو جب ہمارے ہاتھ، میں ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں، سنیوں کی اس لڑی میں ایک ایک فرد ایسا ہے جو یا تو خود حسنی سید ہے یا حسینی سید ہے، اور اگر سید نہیں ہے تو سیدوں کے عشق کا جام پلانے والا ہے۔ تو پھر ہم کیوں بھٹکیں، ہم کیوں گمراہ ہوں؟
لوگوں یاد رکھو، اور میں پیغام یہ دے کے جا رہا ہوں، دل جل رہا ہے۔ کل ایک بد عقیدہ مذہب کے مسلک نے اعلان کیا وہاں پہ، اس نے کہا جی اہل سنت والجماعت کی میٹنگ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا۔ سنیوں تم میدان چھوڑتے جا رہے ہو، میں اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں، لیکن اپنے آپ کو بریلوی کہہ کے میں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، تم یہ چھوڑتے جا رہے ہو اہل سنت کا میدان۔ وہ اب سنی کانفرنس کے نام سے کانفرنس کرتے ہیں اور تمہیں بریلوی بنا کے پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ ہم بریلوی بعد میں ہیں، سنی پہلے ہیں، یاد رکھنا، ہم بریلوی بعد میں ہیں، سنی پہلے ہیں۔ اس لیے تمام علماء کرام سے میں گزارش کروں گا اور آپ کو بھی کہوں گا ٹائم نکالیں، وقت دیں، اپنا عقیدہ ان سے سیکھیں تاکہ ہم جس وسطیت اور اعتدال سے چل رہے ہیں وہ سفر جاری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔